صل على محمد محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد. بہت مشہور آیت، اور اس آیت کے ذیل میں جا بجا خطباء و علماء و ذاکرین مجالس کا عنوان قرار دے کے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آج کی یہ بزم جو ہے وہ جشن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس میں قطعاً نہ تو کوئی مبالغہ ہے اور نہ کوئی ایسی بات کہ جو نہ کہی جا سکے کہ واقعی اس جشن کو جتنا شاعر نشان طریقے سے منایا جائے کم ہے. اس لیے یہ کوئی خطیبانہ لفظ نہیں، بلکہ قرآن کا یہ اعلان ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہ رسول کہ جسے تانا ہی یہ سننے کو ملا کہ رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے. بظاہر اس آیت کو ہم ولادت امام حسن علیہ السلام تک، فرزند زہرا تک لے جاتے ہیں، لیکن وہ جو نسل جناب رسول جناب امام حسن یا جناب امام حسین علیہ السلام سے آگے چلی، یہ دونوں فرزند کس بیٹی کے بیٹے ہیں؟ اس بیٹی کا نام بطول ہے، وہ جناب سیدہ ہے، اور خیر کثیر انہی کی اولاد کو کہا گیا. صلوات پڑھیں محمد. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر گفتگو کی جائے اس حوالے سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں جو آپ کی زندگی ہے مکی زندگی، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے مدنی زندگی، تو تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے سال تک آپ مکے میں رہیں اور کتنے سال تک آپ مدینے میں رہیں. ایک بہترین بیٹی کا کردار جو ہے ہمیں جناب سیدہ سے ملتا ہے. انشاءاللہ
اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن جو آیت میں عنوان کرا ہے، چند جملے اس آیت کے ذیل میں کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن عموماً آپ نے اور میرے بزرگوں نے دیکھا ہوگا کہ مجالس میں جو ہمارے خطیب حضرات یا ہمارے ذاکرین حضرات جو گفتگو کرتے ہیں، وہ پوری اس آیت میں جس لفظ پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ صادقین ہے۔ لیکن اگر میں اپنے اس معزز مجمع سے یہ پوچھوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صادقین کون ہیں، تو شاید ایک شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ صادقین کون ہیں۔ تو الحمدللہ بفیض مجالس ہمیں سب کو معلوم ہے کہ صادقین کون ہیں، اور صیغہ بھی جمع کا ہے، صادقین، صادق کے ساتھ نہیں کہا۔ اگر صرف صادق کے ساتھ کہا ہوتا تو ذات رسالت مآب مراد ہوتی، اور اگر صادقین کہا ہے تو ویسے ہی سچے چاہیے جیسے کہ خود رسول تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو معلوم ہے کہ صادقین کون ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان سے خطاب ہے، اے صاحبان ایمان، اور پھر یہ بھی نہیں کہا اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، اتقوا اللہ، معصیت میں یعنی گناہ کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے اپنی ذات کو، اپنے قلب کو، اپنے دل و دماغ کو نور ایمان سے منور کرو، پھر وہ لباس جس کو بہترین لباس قرآن نے قرار دیا ہے کہ بہترین لباس، لباس التقوی ذالک الخیر، وہ لباس تقوی اپنے بدن پر اڑاؤ، پہنو، اور پھر اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مومن نہیں ہے وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو متقی نہیں ہے اس کا سچوں کے ساتھ گزر نہیں ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت مشہور واقعہ جناب امام صادق علیہ السلام کے دور کا ہمیں ملتا ہے۔ آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں آپ کے وہ جو ساتھی تھے ان کا ایک غلام تھا، وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ ظاہر اس زمانے میں بھی کھیل تماشے ہوتے تھے، وہ کسی کھیل تماشے میں دیکھنے میں مشغول ہو گیا، یہ کافی آگے نکل گئے۔ تو امام کے اس ساتھی نے اپنے غلام کو پکارا، وہ جب آواز سن کے قریب آیا تو آپ کے امام کے ساتھی نے اسے گالی دے دی، یعنی ڈانٹنے کے عنوان پر گالی دے دی، اور گالی کا مطلب یہ تھا کہ اس کے حسب و نسب پر حملہ تھا۔ امام جو اس کے ساتھ کھڑے تھے چند قدم اس سے دور ہو گئے۔ اس وقت امام سے اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ مجھ سے جدا کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اے فرزند رسول میں نے کچھ غلط نہیں کہا، اسے اس کے حسب و نسب تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو غلام ہے۔ اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ نِکاح، ہر قوم کے لیے ایک نکاح ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی قوم میں حلالی شمار ہوتا ہے۔ چونکہ تم نے گالی دی تھی گویا ایک قسم کا تقویٰ تم سے رخصت ہو گیا، اور جو متقی نہیں ہے وہ صادق کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں مل جائیں گی، لیکن وہ اور پھر اسی لیے قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اگر کوئی چیز قبول کرتا ہے تو وہ کرتا ہی پرہیزگاروں سے ہے۔ یہ حابیل و قابیل کے واقعے میں آپ کو قرآن میں واقعے میں یہ آیت مل جائے گی آپ کو کہ اللہ جو ہے وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا لطیف واقعہ ہے، امام کا واقعہ ہے، شیخ امام صادق علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اپنے آگے ایک صحابی کو، ایک شخص کو دیکھا جو آپ سے کافی آگے چل رہا تھا، لیکن امام کی نظر پڑی کہ اس نے کسی میوہ بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے کی ریڈی سے فروٹ چرا لیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے
کہ کس مہارت سے اس نے چوری کی ہے اور یہ چوری کیوں کر رہا ہے, یہ مجبور ہے, کیا مسئلہ ہے. اب باتوں سے باتیں بہت نکل سکتی ہیں, دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں رہے گا کہ چوری اگر کوئی کرتا پکڑا بھی جاتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں چوری کی تو نے, کیا بھوکا تھا, کیا تجھے پیسے نہیں ملے یا حق. پھر اس کے بعد بات پہنچتی ہے کہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا اور واقعی اس نے اپنی مرضی سے چوری کی اور اس کو کوئی حاجت بھی نہیں تھی, تو پھر اس کے بعد فیصلے جو ہوتے ہیں کہ جناب اس کے ہاتھ کٹیں گے, انگلیاں کٹیں گی, جو بھی ہمارے یہاں فقہی مسئلے ہیں. تو بہرحال امام بہت قریب ہوئے اس سے. تو آگے ابھی امام پھر دور تھے تو دیکھا اس نے کچھ تنور سے روٹیاں بھی چرا لی. تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ ایک جگہ سے ایک روٹی چرائی, ایک جگہ سے ایک پھل چرا لیا. خیر امام بہت تیز آگے بڑھے اور جا کے اس کو روک لیا. یہ تو نے کیا کیا بندہ ہے خدا. پہچانتا تھا کہ آپ تو شیعوں کے امام ہیں, تو آپ کو تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کہیں کیا مسئلہ؟ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ دو مریض ہیں, ان میں سے ایک بھوکا ہے, ایک مریض ہے. میں ایک کو یہ پھل جا کے دے دوں گا, ایک کو یہ روٹی جا کے دے دوں گا. تو پھر کہیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ملتا ہے, اور جب آپ برائی کریں گے تو اس کی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی جو ہے اس کی سزا جو ہے بالکل اتنی ہی, ایک ہی سزا, یعنی ایک برائی تو ایک ہی سزا. تو میں جا کر کے جب ان کو دے دوں گا تو لہٰذا میں نیکی کروں گا تو مجھے اس کا 10 گنا اجر ملے گا, اور چونکہ میں نے گناہ کیا ہے یعنی کہ وہ چوری کیا ہے تو اس کی مجھے ایک ہی سزا ملے گی. تو اس نیکیوں میں سے وہ سزا مائنس کر لیں تو پھر بھی فائدے میں تو میں رہا. ہو سکتا ہے آج اس قسم کی سوچ والے بہت ہوں, اس وقت بھی یہ سوچ تھی. تو امام نے کہا وہ بندہ خدا, شیطان نے یہ باتیں تیرے دماغ میں کتنی پیاری کر کے پیش کر دی ہیں, کتنا تجھے بہکا دیا ان باتوں کے ذریعے سے. یاد رکھ یہ تو اس صورت میں تجھے نیکی ملے گی کہ نا جب تیری نیکی قبول بھی ہو. سمجھو چاہیے مجھے, نیکی کی جزا کب ملے گی کہ جب تیری نیکی قبول بھی ہو. جیسے ہی تو نے چوری کی تو اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کی جزا جب ہے کہ جب وہ قبول ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے قبول میں پرہیزگاروں سے کروں گا, تو جیسے ہی تو نے چوری کی پرہیزگاری تو تیری رخصت ہوگی. جب پرہیزگاری رخصت ہوگی تو قبول کہاں سے ہوگا؟ اور جب قبول نہیں ہوگا تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ اس میں سے کتنی برائیاں مائنس کریں اور کتنی نیکیاں. سلوات پڑھیں محمد. تو بہرحال خطاب ہے ایمان والوں سے, ایسا ایمان ایمان, پرہیزگار بنو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ. اور ہم نے کہا کہ زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہوتی ہے صادقین کے حوالے سے ہوتی ہے, لیکن ایمان اور تقوی کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. تو بہرحال صادقین جب ہمارے سامنے لفظ آیا تو اگر پچھلے مہینے کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے ایک بات یہاں پر یہ کہی تھی کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو اسوہ کامل بنا کر کے بھیجا تھا, تو ایک طبقہ تو ہو سکتا تھا نا جو یہ اعتراض کرے کہ ہم صنف نسواں جو ہیں, ہم خواتین جو ہیں, ہمارے لیے اسوہ کامل کون ہوگا. تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ جو ہیں ایک اسوہ کاملہ کے طور پر ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں. اور جب وہ اسوہ کاملہ کے طور پر دکھائی دیتی ہے تو اب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خطاب بہرحال چونکہ صیغے زیادہ تر مذکر کے ہی ہیں, خطاب مردوں سے ہی ہے, لیکن جہاں پر عمومی خطاب ہو اس میں مرد و زن دونوں شامل ہو جاتے ہیں. تو اے صاحبان ایمان, چاہے تم مرد ہو یا عورتیں, دونوں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور دونوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ 13 سچے تو مرد ہو تو ان 14 سچوں میں سے ایک سچا ایسا دیکھنا پڑے گا جو صنف نسواں کے لیے صداقت کا مینارہ بن کر سامنے آ جائے. سبحان پڑھے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ہوں تو صالحین کے ساتھ تو ہیں ہی, لیکن ان میں جناب سیدہ کس مقام پر جناب سیدہ. دیکھیے جناب سیدہ کا مقام دیکھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی فرمان رسالت مآب آ جاتا ہے کسی ایک خاص نام کے ساتھ, تو ظاہر ہم اسی نام کے ساتھ کو مخصوص اور منسوب کر دیتے ہیں. وہ تو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے, لیکن ہم اسی فرمان کے ذیل میں ہر
امام کو دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک فرمان ہے اللہ کے رسول کا، اور فرمان بڑا مشہور، الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. اگر حق سمجھ میں آ جائے گا تو کردار جناب سیدہ بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. خطاب کس سے ہے؟ خطاب مولا کائنات سے ہے. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خطاب ایک سے ہے اور ثابت ہر ایک نے کیا. ایسا نہیں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، اور باقیوں کو کہا ہوگا کہ جدھر وہ حق جائیں ادھر وہ جائیں. ایسا نہیں. حق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے اس کا بیان. واقعہ اور ایک ہوتا ہے اس کا بیان. واقعہ حق ہوتا ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدق. لیکن کونوا مع صادقین بھی نہیں نکلے گا. واقعہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حق اور اس کا بیان جو ہوتا ہے صدق. یوں سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مثال دے دیتے ہیں. خدا نہ خاصا جس راستوں سے ہم ہو کر کے ہیں وہاں پر اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہو تو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ تھا، اور چونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا اس لیے حق تھا. حق تھا، آنکھوں سے جو دیکھ رہے تھے. اب وہاں سے یہاں آ کر کے جو ہم نے آپس میں بیان کیا تو چونکہ وہ حق تھا تو بیان کیا ہوا؟ صدق ہو گیا. ہم بیان جو کر رہے ہیں سچائی بیان ہو رہی ہے، صدق ہو گیا. لیکن اگر وہاں ہوا ہی کچھ نہ ہو اور پھر اس کو بیان کریں تو جس طرح واقعہ وقوع پذیر ہو تو وہ ہوتا ہے حق، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو باطل. حق کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ باطل. اور اگر وہ تھا ہی نہیں اور ہے ہی باطل اور جب اس کو بیان کیا تو وہ صدق نہیں ہوگا تو صدق کے مقابلے میں کیا ہے؟ کذب. توجہ چاہیے. صدق کے مقابلے میں کیا ہے؟ کذب. واقعہ تھا حق، بیان تھا صدق. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم جیسوں کے لیے ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ کچھ ہو، آنکھوں سے دکھائی دے اور پھر اسے آ کر کے بیان کریں تو یہ ہے صدق. بہت توجہ چاہیے. یہ ہے صدق. لیکن کچھ نہ ہو، باطل ہے اور اس کو بیان کریں تو یہ ہے کذب. تو ہم کس بات کے محتاج ہیں کہ واقعہ وقوع پذیر ہو اور پھر اس کو بیان کریں. اب اگر سیدہ یہ کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اب پوچھنے کا حق ہے نا کہ واقعاً ہیں؟ توجہ چاہیے. واقعاً ہیں. اگر واقعاً ہیں تو حق ہے تو بیان کیا ہوگا؟ صدق. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے لیے تو ہے کہ پہلے ہو پھر ہم بیان کریں تو پھر ہوگا وہ صدق، اور نہ ہو اور بیان کریں تو ہوگا کذب. اب آئیے اس فرمان رسالت مآب کی طرف. الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. نہیں، لفظ بدل دیجئے، واقعی کو ادھر پھیر. توجہ چاہیے. واقعی کو ادھر پھیر کہ جس کی طرف یہ بیان کر رہے ہو. تو ہم محتاج ہیں واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اور واقعہ محتاج ہے ان کا بیان ہونے کے لیے. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. واقعہ کیا محتاج ہے؟ اگر جو ہماری بات ہوتی تو یہ تو بات تھی، لیکن جناب سیدہ نے جب کہا کہ تمہارے لباس خیاط کے پاس ہیں، درزی کے پاس ہیں، تو واقعہ محتاج تھا کہ یہ کہیں تو ہو جائے، اور ہوا. اور ایسا ہوا کہ جو آیا اس نے یہ کہا ہی نہیں
کہ میں رضوان جنت ہوں، اس نے یہی کہا میں خیات حسنین ہوں۔ اگر رضوان جنت کہہ دیتا تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، لیکن کس پہ زبان سیدہ صادق آتا، اس لیے کہا جو کہا ہے سیدہ نے وہی ہوگا، اس لیے کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، حسنین کا درزی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جملہ ہے، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے، جس وقت آپ نے وہ سلو کر لی، محفل میں تشریف فرمائے، سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ رہے، ایک خارجی جو ہے بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ سمجھاتے رہے نہیں سمجھ رہے، جب بہت زیادہ اس نے حد کی حرمت کی، اس وقت زبان امام حسن مجتبیٰ سے یہ نکلا کہ تو عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ تو عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ اب جو اپنے اوپر توجہ کی اس نے تو آیا تو مرد تھا، لیکن اب مرد نہیں ہے، تو جب آیا مرد تھا تو واقعہ کیا تھا، اور اب جو عورت ہو گیا تو واقعہ کیا ہے؟ تو عورت ہوتا تو عورت کہا جاتا، یا کہنے سے عورت ہو گیا؟ تو واقعہ محتاج تھا کہ ان کی زبان سے نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر یہ جائیں، حق کو ادھر پھیر، یعنی واقعہ ان کا محتاج ہے، یہ واقعہ کے محتاج نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ واقعہ ان کا محتاج ہے، اور بہت سی مثالیں اگر واقعات اور معجزات کی طرف ہی جائیں گے تو بے شمار آپ کو واقع مل جائیں گے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک بہت ضخیم کتاب موجود ہے مدینہ المعاجز کے نام سے، کہ جس میں ہیں ہی سارے یہ واقعات، شاید پاکستان میں اس کا ترجمہ ہو گیا، ویسے تو عربی میں تو ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ سچا کون ہوتا ہے۔ ایک سچا تو وہ ہم ہیں کہ ہم جسے سمجھ لیں کہ جو ہمارے سامنے بظاہر ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہ دیکھا ہو، ہم اس کو کہیں صدق کے مقام، کہنے میں جو بالکل سچا ہے، ہم اس کی سچائی کی سند دے دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے یہ سچا رہتا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ بھی سچا ہے، ہمارے ساتھ ہی سچا ہے، یہ اپنے گھر میں بھی سچا ہے، اور اگر چلے ہمارے ساتھ بھی سچا ہے، اوروں کے ساتھ بھی سچا ہے، گھر میں بھی سچا ہے، تو آیا نیت میں بھی سچا ہے یا صرف بولنے میں بھی سچا ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ ضروری نہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بولنے میں چونکہ ہمارے سامنے ہے تو بات سچا ہے، لیکن جب قدرت کسی کو سچا کہے گی، جب اللہ کہے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب اللہ کہے گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہاں صرف صدق مقال نہیں ہوگا، یعنی قول میں بھی سچے ہوں گے، عمل میں بھی سچے ہوں گے، بلکہ فکر میں بھی سچے ہوں گے، اور ایسے سچے ہوں گے کہ کہہ دیں گے اور واقعہ ہو جائے گا، ایسے سچے ہوں گے۔ تو جب ایسے سچے تھے تو قرآن کی آیت آئی کہ اے رسول ان سے کہہ دو، یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ صادقین کون ہیں، ہم تو بیان کرتے رہتے ہیں صادقین کون ہیں، لیکن قرآن سے بھی تو پوچھیے، میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، جوان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو لے لیجیے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں کمی بیشی ترجمے میں تفسیر میں مل جائے گی، یعنی کوئی بھی اہل بیت کی شان کی آیت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو شامل کر دیا جائے گا، لیکن میری نظر میں اب تک میرا محدود سا مطالعہ ہے، ناقص سا مطالعہ ہے، اس میں ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، ایک قرآن کی آیت کہ باوجود اس کے کہ کوشش بھی کر لیں اس میں 5ویں کا چھٹا نہیں بنا سکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، مجھے نہیں ملا، متعصب ترین شخص نے بھی اگر ترجمہ کیا ہے اور بڑے احتیاط سے ترجمہ کیا ہے اپنے مطابق، تب بھی 5 ہی ذکر کیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول اللہ سے کہہ دو کہ جب اتنی علمی دلائل آ گئے، حجت تمام ہو گئی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پہچان صادقین کی کرائی جا رہی ہے، تو الاشیاء بازدادہم،
چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، پہچان صالحین کی کرائی جا رہی ہے، لعنت کاذبین پر بھیجی جا رہی ہے۔ اب کتنا بھی وہ متعصب ترین شخص تھا اور کتنا بھی احتیاط سے لکھنے والا ہے، 5ویں کا چھٹا بیان نہیں کر سکا کہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں جو مباہلے کے لیے گئے ہیں وہ صرف 5 ہیں، صرف 5۔ چھٹا اس کو کوئی بیان نہیں کیا۔ بہرحال آپ وہ رضی اللہ لکھیں یا کرم اللہ وجہہ لکھیں، لیکن میں نے خود واضح ترجمے میں دیکھا کہ جب نجران کے ان نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے جب دیکھا ان کو تو ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ جو ان کے بڑے پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اشارہ کر دیں اپنی جگہ سے سرک جائیں پہاڑ، تو لہٰذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں۔ مباہلہ نہیں ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ قرآن نے ایک بات بیان کر دی کہ اگر یہ کسی کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور کس لیے جا رہے ہیں؟ صداقت کے اعلان کے لیے کسی کے بھی مقابلے میں جا رہے ہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ جو ان کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ کذب ہے، جو اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ صدق ہے۔ تو بظاہر تو رسول کے دور کا واقعہ تھا، بظاہر تو رسول کے دور کا واقعہ تھا اور وہاں مباہلہ ہوا بھی نہیں، لیکن ہمارے لیے ایک فارمولہ اور کلیہ اور قاعدہ آ گیا کہ ان ذوات مقدسات کا مقابلہ جس سے بھی ہوگا، صلوات پڑھ لیں محمد علیہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جس سے بھی ہوگا، ان کی کوئی ایک فرد بھی اگر کسی کے مقابلے میں چلی گئی یا اس کے مقابلے میں کوئی آ گیا تو دیکھنا پڑے گا کہ آیا مباہلہ کے مطابق یہ صادق ہیں، اور اگر یہ صادق ہیں تو جو اس کے مقابلے میں آیا ہو نہیں سکتا کہ وہ صادق ہو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ چاہے رسول کے مقابلے میں جو آئے وہ جھوٹا ہوگا، چاہے علی کے مقابلے میں جو آئے وہ جھوٹا ہوگا، اور اگر کوئی سیدہ کے مقابلے میں آ جائے تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے صدق کے مقابلے میں، سچائی کے مقابلے میں، مباہلہ کے مقابلے میں اس مقام پر تو بیان کر دیا کہ جناب سیدہ بھی تھی، امام حسن اور امام حسین بھی تھے، بڑی گفتگو ہے مباہلے کے حوالے سے، لیکن بہت کیونکہ جناب سیدہ کے کردار سامنے آ رہا ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی سچی خاتون اس خاندان میں نہیں تھی؟ یا تو مان لیجئے کہ ایک ہی تھی جن کو جناب رسالت امام لے کے آئے، اور اگر کوئی تھی نہیں تو آپ کسی کو بھی سچا کہتے رہیں، قرآن تو سچا نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ خود رسول نے فرما دیا کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پر شامیانہ نہیں تانا۔ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو تو کیا معاذ اللہ رسول کے کلام میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو جہاں ابو ذر جیسا سچا بھی ان پانچوں میں شامل نہ ہو، وہاں کوئی غیر کی کیا مجال ہے کہ ان پانچوں میں شامل ہو جائے؟ تو جناب سیدہ یہ کردار ہے۔ اب اگر جناب سیدہ کسی کے مقابلے میں جا رہی ہیں یا کوئی جناب سیدہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اسے آنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا مباہلہ میں یہ صدیقہ میں ہیں، اور اب اگر کوئی ان کو جھٹلا رہا ہے تو یقین جان لیجیے وہ سیدہ کو نہیں جھٹلا رہا، وہ آیا مباہلہ کو جھٹلا رہا ہے، وہ فرمان الہی کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حسن و حسین تو بہت چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، کم سن کی کہاں گواہی ہوتی ہے، میں پھر کہوں گا کہ میں تیری بات کو مانوں یا اللہ کی بات کو مانوں؟ جو اللہ انہیں گواہی کے طور پر مباہلے میں لا رہا ہے اس کی نظر میں بچپنا نہیں ہے تو تیری نظر میں صادقہ ہیں، صادقہ۔ ایک کردار پچھلے مہینے کے اشعار اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں، جہاں پر علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مزرع تسلیم را حاصل بطول، بانوارا اسوہ کامل بطول۔ آج نہیں سمجھ سکے لیکن وہ کہے گی، اگر
مردوں کے لیے اسوہ کاملہ ذات خطوی مرتبہ ہے، تو عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اور آپ سنتے تو ہیں کہ ابھی ان ولادت کے ایام میں بہت سے پڑھنے والوں سے بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ کامل اور اس کے حوالے سے کیا گفتگو ہے کہ وہ ایک نسبت سے عزیز ہیں، یعنی ایک نسبت سے ان کی عزت ہے، اور 3 نسبتوں سے جناب سیدہ کی عزت واضح ہے، نبی کی بیٹی ہیں، امام کی زوجہ ہیں، ائمہ کی والدہ ہیں، یہ تو ہے ایک مکمل کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن جناب مریم کو جو ایک کردار نہیں ملا وہ کردار صرف جناب سیدہ کو ملا ہے۔ وہ ہر طبقے کے لیے تو ہو سکتی ہیں اسوے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی بھی بڑی اچھی ہیں، ماں بھی بڑی اچھی ہیں، بہن بھی بڑی اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن زوجہ، یہ زوجہ کا کردار جناب مریم کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر جناب زوجہ کا کردار دیکھنا ہے کہ اسوے کے طور پر، اسوہ کاملہ کے طور پر ایک بہترین زوجہ جو ہو سکتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اس کو اگر دیکھنا ہے تو وہ جناب سیدہ آپ کے سامنے دکھائی دے، یہاں پر مکمل ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا چلوں، جس وقت جناب سیدہ کا عقد ہوا، عقد بھی بہت زبردست، اس پہ بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، گفتگو بھی کی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا کہ آپ کا عقد کس طریقے سے ہوا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کا عقد رسول نے تو خود کیا ہی نہیں، یہ تو دنیا کے اسباب ظاہری تھا کہ جہاں پر فوجگاری کے لیے جناب امیر گئے اور آپ نے تسلیم کر لیا، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں آپ کے ذہن میں ہوں گے کون کون گئے تھے، لیکن وہاں پر رسول نے کسی کو اہمیت نہیں دی۔ لیکن پھر جناب امیر کے ساتھ آپ کا عقد ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ دیکھیے کردار کیا ہے زوجہ کا۔ علامہ ذیشان رجب آدی اللہ مقام ہو، خود ان کی مجلس میں نے ایران میں ان سے بھی سنا اور ان کی کتاب میں دوبارہ پڑھا بھی۔ عموماً ہمارے یہاں ایک خوشی کی محفل ہوتی ہے، شادی، دوسرے دن دولہا سے دوست احباب ملتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، جیسے بظاہر یوں سمجھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نازیبا گفتگو ہے، یہ ہے ہمارے کردار کا حصہ ہے۔ لیکن جناب سیدہ رخصت ہو کے گئیں جناب علی کے گھر، اور صبح ہی جناب ختمی مرتبہ مولا علی کے گھر تشریف لائے، شاید یہ وہ رسم ایسے چلی ہو کہ لڑکی والے دوسرے دن ناشتہ لے کے جاتے ہیں، اللہ علم میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ رات کو رخصت ہو کے آئیں گی جناب سیدہ، اور صبح جناب رسالت امام آ رہے ہیں۔ علامہ ذیشان الجوادی اس واقعے کے ناقل بھی ہیں اور خود قاری بھی ہیں۔ آئے، دکل باب کیا، سلام کیا، دکل باب کیا، دروازہ کھلا، جناب سیدہ شرم و حیا کی پیک کر، جناب مولا کائنات پروردہ جناب رسول۔ اب ایسے موقع پر اگر رسول کوئی سوال کرے جناب امیر سے، وہ سوال کیسا ہو؟ یہ سوچ لیجیے کہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور جیسا سوال ہو اور جیسا جواب علی سے آئے تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ جن کا استاد خاتم الانبیاء ہو وہ جواب کیسا ہوگا، جواب کیا، سوال کیا ہوا۔ بڑا عجیب سوال کیا جناب ختمی مرتبہ نے، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ دیکھیے باپ سوال کر رہا ہے، ایک رات ہوا ہے بیٹی کو اپنے سسرال آئے ہوئے، صبح سوال ہو رہا ہے داماد سے، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیں گے مولا کائنات؟ واللہ زیب دیتا ہے مولا کائنات کو ہی جواب دینا کہ جو مولا کائنات نے دیا۔ کیوں کہ سوال کس نے کیا تھا؟ ایک جملہ بڑا عجیب کہا، اے اللہ کے رسول میں نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ یعنی وہاں بھی یاد الہی اور عبادت الہی سے غفلت نہیں ہے، یعنی کردار سیدہ ایسا ہے کہ جہاں پر خود شوہر یہ کہتا دکھائی دے کہ عبادت الہیہ میں بہترین مددگار، تو ایک اسوہ تو مل گیا نا کہ اب اگر ہماری بچیاں اپنے گھروں میں جا رہی ہیں تو ان کا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ ان کے شوہروں کی عبادت کا حصہ بن جائے۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے۔ اے بیٹی علی سے کبھی بیجا فرمائش نہ کرنا، یہ بیجا کا لفظ شاید میرے زبان پہ آ گیا، وہاں پر لفظ ہی نہیں ہے، فرمائش نہ کرنا، یعنی بیٹی کون سی ہو
کہ جو اپنے شوہر سے فرمائش نہ کرے، اور یہ بات ہے کہ کبھی فرمائش کی بھی ہے اور ایک دفعہ کر بھی دی، جب آخری ایام تھے، بیمار تھی، تو اس وقت آپ نے بنت رسول آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کچھ فرمائش ہو تو بتائیے، کہا کہ علی انار کھانے کو دل کرتا ہے، یہ صدیقہ ہو تو پھر ایسے انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے سارا دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد اس کی جو اجرت ملی انار خریدا لے کے جا رہے تھے، بنت رسول نے آج فرمائش کی، ان کی فرمائش میں پوری کروں گا، راستے میں ایک بیمار مل گیا، مریض مل گیا، اس کی عیادت کی، اس کی خواہش پوچھی، اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ انار مل جائے۔ اب ایک طرف فرمائش جناب سیدہ ہے، ایک طرف مریض کی عیادت ہے، نہ معلوم کیا فیصلہ کیا جناب امیر نے کہ وہ انار اس مریض کو دے دیا، اور تہی دست خانہ زہرا پر آثار شرمندگی کے ساتھ وارد ہوئے۔ اب جو داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے سامنے ایک ٹوکرا اناروں سے بھرا رکھا ہے، حیران ہو گئے۔ قبل اس کے کہ مولا کہیں جناب سیدہ کی نظر پڑی، اے ابو الحسن میں نے تو ایک انار کا سوال کیا تھا، آپ نے تو اتنے سارے بھیج دیے۔ اب علی سمجھ گئے کہ مقام سیدہ کیا ہے، مقام سیدہ کیا ہے۔ مقام سیدہ نہ سمجھ میں آئے تو مقام فضہ دیکھ لیجئے، جن کی کنیزوں کا مقام سمجھ میں آ جائے تو ان کے گھر کے بڑے افراد کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، کہ جہاں پر اگر دعوت کر دی جائے اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو جا کر کے صرف اگر یہ دعا کر دی جائے، پروردگارا میں تیرے رسول کی بیٹی کی کنیزوں میری لاج رکھ لے، تو جب فضہ کی دعا جناب سیدہ کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے تو آج ہمارا فضہ جیسا ایمان کیوں نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا واسطہ دے اور ہماری دعا قبول نہ ہو؟ تو مقام ہونا چاہیے، چلو سلام کریں، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اس گھرانے نے حسین پال کیا۔ تیری تسبیح کا سہارا لے کر سیدہ، تیری تسبیح کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ تسبیح زیادہ یہ ہے، کسی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو کچھ تو اس سے منسوب ہوتا، آپ کسی متعصب ترین شخص سے پڑھ لیجیے، جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ کس کی تسبیح ہے، وہ بھی کہے گا حضرت فاطمہ کی تسبیح ہے، تو چاہے کوئی کتنا مانے نہ مانے، میرے اللہ نے تو گھر گھر منوا دی ہے، جب تسبیح اٹھاؤ گے سیدہ یاد آئے گی، سب آپ بڑے محمد بس آپ کے ذہن میں تمام کیا میں نے صدیقہ ہے سچی، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مشیت نے اختیار دیا ہے۔ اس لیے یہ تو ایک واقعہ تھا، بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے، بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ان اعطینہ کی آیت موجود ہے کہ ہم نے ان کو خیر کثیر دی، اور پھر ایسے خیر کثیر کہ آپ دیکھ لیجئے صبح قیامت تک کے لیے سعادت آپ کو ہر جگہ مل جائے، ہر جگہ سعادت مل جائے۔ بس عزیزان محترم، آخری جملے جناب ختمی نبوت کے بیان کر کے اور اپنی گفتگو تمام کروں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، تو ذرا سوچئے کہ جناب سیدہ اپنے بابا کے لیے بھی رحمت ہے۔ لیکن ایک جملہ جناب ختمی نبوت کا، عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو بابا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، پچھلی گفتگو میں بتا چکا، قام الیہ، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، آگے چلتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنے مقام پر لا کے بٹھاتے تھے، اور علامہ علی نقی کے یہ الفاظ کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ شاید رسول کہیں اور بیٹھ جاتے ہوں، لیکن جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی تھی رسالت کھلی رہتی تھی۔ کیوں ایسا احترام تھا؟ کیوں ایسا احترام تھا؟ ہر شخص کر سکتا تھا سنت رسول کے مقابلے میں، چلے ہم بہت دور کے لوگ ہیں، ان کے دور کے روز تو قریب تھے، وہ بھی اپنی اپنی بیٹیوں کا احترام کر سکتے تھے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا کہ کتنا بھی جلیل القدر صحابی رسول کیوں نہ ہو جس نے کہ یہ سنت رسول سے پائی ہو کہ اپنی بیٹی کا احترام کریں۔ نہیں، کیوں؟ آخر بڑھ کر احترام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو کوئی چیز دیتا ہے تو بڑا وہ اتنی اہمیت نہیں لیتا اس چیز کی، لیکن اگر کسی چھوٹے کو کوئی بڑا تحفہ دے تو وہ چھوٹا بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے لیتا ہے۔
چھوٹا کسی بڑے کو بڑھ کے کوئی چیز دے تو بڑا اتنی اہمیت نہیں لے گا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے بہت شکریہ. لیکن اگر کوئی بڑا دے، آج ہمارے یہ کہ کوئی بہت بڑے ہمارے پاکستان کے عالم دین ہے، کسی کو کچھ دے دیں کہ مجھے فلاں عالم دین نے یہ چیز دی، اور اگر کہیں مجتہد کوئی چیز دے دے، اور اگر مجتہد نہیں، اگر زمانہ امام ہو، خود امام اگر کسی کو کوئی چیز پیش کرتے تو دیکھیے اس کی خوشی کا کیا انتہا ہوگی. لیکن جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کو اگر اتنا ہی بڑا کوئی دے تو بہت بڑا ہے، اس کے لیے احساس ہوگا. اب دیکھیے کہ سیدہ جناب ختمیہ مرتبت کو عطا کس نے کی، اور جتنا بڑا آدمی کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہے اتنی ہی اہتمام سے لی جاتی ہے. کوئی چھوٹا دے رہا ہے آپ اٹھیں گے بھی نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے لے لیں گے، لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا دے رہا ہے تو آپ احتراماً کھڑے ہو کر کے اٹھ کے لیں گے. تو اب معلوم ہوا کہ جناب سیدہ عطیہ پروردگار عالم تھی. تو جب عطیہ پروردگار عالم تھی تو جب بھی رسول کے پاس آیا کرتی تھی جان جاتے تھے یہ عطیہ پروردگار عالم ہے، اٹھ کر احترام کرتے تھے کہ عطیہ پروردگار ہے. اور اس لیے جناب رب نے فرمایا کہ فاطمہ تو ریحانۃ، فاطمہ میرے لیے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. اشمھا عند شدائد، جب بھی مجھ پر کوئی پریشانی آتی ہے میں اس پھول کو سونگھ لیتا ہوں، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو آئیے بارگاہ پروردگار عالم میں ہم بھی دعا کریں کہ اے جناب سیدہ جو اپنے بابا کے لیے بھی رحمت ہے، اپنے کل امان شوہر کے نصف ایمان کی ضامن، اور جن کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، آپ جو حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت فرمان رسول. تو اے بیوی جب آپ اپنے بابا کے لیے رحمت ہیں تو ہم پر بھی نظر رحمت فرمائیے. پروردگارہ جناب سیدہ کے صدقے میں جو بھی بیمار ہے، جس نے بھی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، جس عارضے میں مبتلا ہے، جناب سیدہ کے صدقے میں اسے شفا کاملہ، بے روزگار کو روزگار عطا، مقروض کا قرض کیف سے عطا، بے روزگار کو روزگار عطا. اس گھر پر اور تمام گھروں پر جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد، چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، ان گھروں کو شاد و آباد فرما، اپنی رحمت نازل فرما. شہاب صاحب اور ان کے اہل و عیال، ان کے لوائقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو حاضرین اس بزم میں موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہماری یہ شکستہ سے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم صحیح معنی میں ہمیں اسوہ معصومین علیہ السلام پر، اسوہ صادقین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حق کا ساتھ دینے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بھاگ کے محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات اس وقت تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو نور محمد و آل محمد سے مربع فرما، روز حشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، واجبات کو انجام دینے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد علیہ السلام کے ظلم تعجیل عطا فرما. ہمارے مقدس مقامات اور بالخصوص شام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما. خود جو بہت بڑے دائی ہیں اس بات کے کہ ہم اصحاب رسول کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے اصحاب رسول کے مزارات کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. ہمارے سامنے ایسے واقعات آ رہے ہیں. پروردگار عالم ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کسی محب رسول کا کام ہو سکتا ہے، یہ کلمہ گو کا کام ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے پس پردہ جو بھی عناصر ہیں اور جو بھی لوگ ہیں، پروردگار عالم ان کے شر سے مقدس مقامات کو محفوظ فرما اور انہیں نیست و نابود. پروردگار عالم ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین، سوز خان، ناقی حضرات، مومنین، مومنات، عزادار جہاں بھی ہوں انہیں پناہ امام زمان قرار دے. پروردگار عالم بیماروں، پروردگار عالم ہمارے طلباء اور طالبات کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگار عالم حق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق اپنے فیصلے خود کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خیروں کے در سے محفوظ فرما. ایک دعا میں ضرور کروں گا کیونکہ پاکستان میں پھر ایک مرتبہ یہ الیکشن کی آمد ہے. آپ سے گزارش بھی کروں گا اور دعا بھی کرواؤں گا کہ ہم سے اس الیکشن میں کسی ایسے کی حمایت یا ووٹ دینے کی توفیق نہ دے جو دشمن محمد و آل محمد یا کسی بھی حوالے سے دشمن محمد و آل محمد کا سپورٹر ہو. پروردگار عالم ہمیں ان کے شر سے محفوظ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد